بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے پاک فقیری اور ناپاک فقیری۔ تمام اولیاء کرام اس پر متفق ہیں کہ فقیری کی انتہائی شان اسلام ہی میں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیری جو ہے یہ تو جوگیوں میں بھی ہے اور زبردست فقیری ہے، مگر وہ ناپاک فقیری ہے۔ ہندو مذہب میں اور عیسائی مذہب میں تمام جو مذاہب ہیں سب میں فقیری موجود ہے، لیکن وہ سب ناپاک فقیری ہے۔ جس طرح عیسائی مذہب میں جو ان کی شریعت ہے، بائبل کے ماہر کو قسیس اور بے شادی بیاہ تنہا رہ کر زندگی بسر کرنے والے کو راہب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ہے۔ ان میں قسیس جو ہیں یہ علماء اور رہبان یہ ان کے درویش ہوتے ہیں۔ بدھ مذہب کے فقیر کو بھی اس ملک میں پھنکی کہتے ہیں۔ پس کون سا مذہب ہے جس میں فقیری نہیں ہے؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب ناپاک اور منسوخ ہو گیا۔ سب قسم کی فقیری منسوخ ہو گئی۔ ہمیں اس فقیری کی ضرورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ جس طرح اسلام کے بعد تمام مذاہب منسوخ ہو گئے، اسی طرح ان دینوں اور مذہبوں کی فقیری بھی منسوخ ہو گئی۔ اسلام کی شریعت اور طریقت دونوں کامل اور اکمل ہیں۔ اسلام کامل و مکمل مذہب ہے۔ اسلام کی فقیری بھی کامل و اکمل ہے۔ ہمیں اور کسی مذہب کی فقیری کی ضرورت نہیں۔ ہم وہ فقیری چاہتے ہیں جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھائی، عطا فرمائی اور انہوں نے نافذ کی آ کر صحابہ کرام میں، اور جس کو اولیاء کرام لے کر چلتے رہے۔ اسی سلسلہ میں دیکھیں کبیر داس، یہ ہندوؤں میں فقیر ہوا ہے، زبردست فقیر ہوا ہے، اور دوسرے بھی ان کے کتنے ایسے درویش اور فقیر ہوئے ہیں، لیکن ان کی فقیری ناپاک فقیری ہے۔ جس طرح حضرت خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر عزیز کا واقعہ مشہور ہے کہ جے پال جوگی جو ساری عمر کی محنت اور ریاضت اور مجاہدہ نفس سے اس میں ایک استدراجی قوت پیدا ہو گئی تھی، جس سے وہ تصرفات دکھاتا تھا، شعبدہ بازی دکھاتا تھا۔ وہ اتنا اس نے اس میں ترقی کر لی تھی کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ تو خواجہ بزرگ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جے پال کو ہوا سے اتار لاؤ۔ چنانچہ آپ کے پائے مبارک کی وہ کھڑاؤں اڑی اور اس کے سر کو مارتی ہوئی اسے زمین پر اتار لائی۔ مقابلہ میں ایسی بڑی شکست کھانے کے بعد آخر جے پال جوگی نے حضور خواجہ غریب نواز کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اور باقی بھی حضرات اولیاء اللہ سے ایسے واقعات اور بھی ظاہر ہوئے۔ ناپاک فقیروں اور جوگیوں نے بزرگان اسلام سے باطنی لڑائی کی اور شکست کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ ناپاک فقیری جو ہے یہ ناسوت، جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اس سے آگے ترقی نہیں کرتی۔ اور کتنے بزرگ ہیں، ہم اپنے بزرگ سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر عزیز کتب عالم ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم بھی اس کو نہیں جانتے تھے کہ درویشی پاک اور ناپاک بھی ہوتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
پیر و مرشد کے کرم سے ہمیں یہ علم عطا کیا کہ بہت سی فقیریاں پاک اور بہت سی فقیریاں ناپاک ہیں۔ ناپاک لوگوں کی فقیری بھی بہت زبردست ہوتی ہے، مگر عالم ناسوت یعنی اسی عالم تک رہتی ہے، عالم ملکوت اور جبروت اور لاہوت میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے مثال فرمائی کہ بکری کا گوشت بھی گوشت ہے اور خنزیر کا گوشت بھی گوشت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ خنزیر کا جو گوشت ہے وہ گوشت ہی نہیں ہے، لیکن گوشت ہے، لیکن وہ حرام اور ناپاک ہے، اور بکری کا گوشت جو ہے یہ پاک ہے۔ ہیں دونوں گوشت، گوشت سے انکار نہیں ہے، لیکن خنزیر کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح ناپاک اور پاک فقیری کا معاملہ ہے۔ ہم جوگیوں اور دوسرے مذاہب والوں کی فقیری کے منکر نہیں ہیں، ان میں بھی بڑی زبردست فقیری ہے، مگر ہمارے لیے ناپاک ہے۔ جس طرح کے مسلمانوں کے لیے خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، اسی طرح وہ فقیری بھی ناپاک ہے۔ تو دیکھیں اسلامی فقیری جو ہے یہ پاک فقیری نعوذ باللہ کیا نامکمل ہے کہ ہم جوگیوں وغیرہ سے فقیری سیکھیں یا ان کی فقیری سے کچھ اس میں آمیزش کر لیں۔ ہندوستان کے کئی درویشوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ ہندو جوگیوں کے افکار و اشغال جو ہیں انہوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ جس طرح کئی شغل آفتابی کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر سورج کو دیکھتے ہیں، اور کئی شغل ماہتابی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ہم ان سب باتوں سے علیحدہ ہیں، اسلام سے باہر کوئی شغل نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے کوئی بھی اوراد و وظائف جو کریں گے یا ان کا کوئی طریقہ بھی لے لیں گے تو پھر وہ ایسے ہوگا جیسے دودھ میں تھوڑا سا پیشاب ملا دو، تو اب اس تھوڑے سے پیشاب سے سارا دودھ، مثال کے طور پر 1 من دودھ میں اگر 1 پاؤ پیشاب ڈال دیں تو وہ 1 پاؤ پیشاب جو ہے 250 گرام پیشاب وہ 40 کلو دودھ کو پلید اور حرام کر دے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ 1 من دودھ جو ہے 40 کلو دودھ جو ہے وہ 1 پاؤ پیشاب کو پاک کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ بے شمار قسم کی فقیری پاک اور ناپاک ہے۔ ہندوستان کی موجودہ فقیری جو ہے بہت مخلوط ہو گئی ہے۔ اب اس میں کیا کئی مسلمان پیر جو ہیں انہوں نے کئی طور طریقے ہندوؤں سے لے لیے ہیں، پاک میں ناپاک کی آمیزش کر لی ہے۔ یہ سب بھائی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب جس طرح کئی پیر لوگ جو مسلمان ہیں فقیری اختیار کی ہوئی ہے، طریقت اور تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے مراتب طے ہو رہے ہیں، ہمیں قوت بھی پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر سکون آ گیا ہے، ان سے یہ کئی اس طرح وہ اپنے آپ میں تو کرامت سمجھتے ہیں، لیکن کرامت نہیں، استدراجی قوت سے یہ کچھ اس طرح کے اظہار جو ہوتے ہیں تو اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ اب کیا ہے اس میں، وہ شعبدہ بازی کے لیے انہوں نے کئی ہندوؤں کے طریقے ملا لیے، کچھ اپنے مسلمانوں کے رکھ لیے۔ جس طرح کئی پیر لوگ جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، یہ انہوں نے ہندو جوگیوں سے حاصل کر لیا، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جب کوئی معمولی سی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف کریں گے تو وہ مسلمانی فقیری نہیں رہے گی، وہ گڈمڈ ہو جائے گا معاملہ۔ اب کیونکہ ہندو گوشت نہیں کھاتے اور ان کے جو فقیر درویش ہیں وہ منع کرتے ہیں، اور کتنے مسلمان فقیر جو ہیں وہ ہندوؤں سے یہ سیکھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس سے فقیری جلدی آ جائے گی، قوت جلدی پیدا ہو جاتی ہے، استدراجی قوت۔ تو وہ پھر استدراجی قوت کو قوت تصرف کہتے ہیں۔ اب اس کا ہوتا کیسے ہے یہ
جیسے ایک شاہ صاحب تھے ہندوستان میں کافی پہلے، تقریباً 100 سال پہلے، بہت بڑے، وہ بھی فقیر تھے. تو وہ ایک افسر جو ان کے گروہ میں تھا، ہندو تھا، اور وہ جو مشاج صاحب تھے ان کا شجرا بھی بہت صحیح تھا، لیکن ان کا برزخ جو تھا وہ غلط ہو گیا. ماجرا اس طرح ہوا ان کا کہ وہ خود تو انہوں نے یا ان کے پیران سلسلہ میں سے کسی نے بیعت تو اپنے پیر سے کی، کسی مسلمان پیر سے کی، اور تعلیم کسی ہندو جوگی، ہندو فقیر سے حاصل کی. چونکہ جوگی جو تھا وہ صاحب استدراج اور قوی التصرف تھا، اس لیے جوگی کا برزخ ان کے پیر کے برزخ پر غالب آ گیا، اور بجائے برزخ شیخ کے اس جوگی کا برزخ قائم ہو گیا. جیسے کوئل کرتی ہے نا، کوئل کوے کا انڈا کھا کر اپنا انڈا رکھ دیتی ہے. اب کوا سمجھتا ہے یہ میرا بچہ نکلے گا، لیکن وہ ہوتا تو کوئل کا بچہ ہے. اسی طرح اب چونکہ برزخ جوگی کا تھا، تصرف جوگی کا تھا، تو وہ اس میں وہ ہندوانہ فقیری استدراجی قوت پیدا ہو گئی. تو اب ان کے جو مریدین تھے، چیلے جو تھے، اب وہ کیا کرتے تھے، چونکہ ہندوؤں میں چھوت چھات ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے، تو وہ بھی ایک اس طرح ہر مرید جو تھا وہ اپنے اپنے برتن علیحدہ رکھتے، ایک دوسرے کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاتے. تو اس طرح بھائی کئی اور ایسے درویشوں کے واقعات ہندوستان میں ہیں. اور یہ کئی لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے پیر نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ مچھلی نہیں کھانی، یا گوشت نہیں کھانا، بکری کا گوشت نہیں کھانا، گائے کا نہیں کھانا. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہندوانہ فقیری ہے. فقیری کی جو انتہائی شان ہے وہ اسلام میں ہے. اب ہندوانی فقیری سے استدراجی قوت تو پیدا ہو جائے گی، شعبدہ بازی تو ظاہر ہونے لگ جائے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم فقیر ہیں، اللہ کے ولی ہو گئے ہیں، ہمیں یہ قوت نصیب ہو گئی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہوں گے گمراہ، وہ شیطانی راستے پر ہوں گے. کسی مذہب میں بھی جس طرح کی فقیری اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں. فقیری ہر مذہب میں ہے، مگر اسلام کے پاک سالکوں کے علاوہ کسی مذہب کا سالک عالم ناسوس سے آگے کے مراتب ہرگز طے نہیں کر سکتا. جس طرح نبیوں میں ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزیدہ ہیں، اسی طرح مذہب اسلام سب مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے. جب طالب اپنے شیخ کے سوا کسی جوگی کے آگے تعلیم کی غرض سے سر جھکائے گا تو گویا وہ اپنے شیخ سے محبت و اعتقاد نہیں رکھتا، اور محبت شیخ کو اپنے لیے کافی و شافی نہیں سمجھتا. ایسے لوگوں کے دل میں بارگاہ نبوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. شیخ اول و اعظم تو آپ ہی ہیں، پیر اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیر ثانی مرشد است. اسی طرح بھائی دیکھیں، اگر کوئی چاہے کہ سوائے حکم برداری اسلام کے دوسرا دین، تو اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. دین حق تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس طرح ہمارے پیر و مرشد آقا مولا جو ہیں وہ ایک شعر فرماتے تھے کہ قطب عالم غوث اعظم پیر کامل با خدا، مصطفیٰ سے خاص نسبت ہے ہمارے پیر کی. جس شخص نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس نے کیا فقیری کی. افسوس کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور جوگیوں سے فیض حاصل کرنے لگے، جوگیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے. یہ دیکھیں ہندوستان میں یہ اکثر ہو رہا ہے، اور
کافی عرصے سے، سینکڑوں سال سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی مسلمان فقیر درویش کمزور عقیدہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو وہ پھر جوگیوں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، سپوت ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو قابل بیٹا ہے وہ تو وہی ہے جو باہر سے بھی فیض و برکت لے آئے۔ جس طرح یہاں ایک جو شاہ صاحب غوث علی شاہ صاحب ہوئے ہیں، وہ 3-4 مسلمان درویشوں سے مرید تھے اور 5-6 ہندو جوگیوں سے بھی مرید تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو درویش ہیں جن سے میں مرید ہوں، یہ تو ہمارے گھر کی فقیری ہے، اور یہ ہندو جوگیوں سے جو مجھے فیض ملا ہے، یہ میں باہر سے بھی لے آیا ہوں۔ تو یہ تو اس طرح ہوا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے آدھا دودھ اور آدھا پیشاب اس میں ملا لیا اور اس کو مکمل 40 کلو کر لیا، 20 کلو پیشاب 20 کلو دودھ۔ اب وہ 40 کلو نہیں ہوا، وہ 20 بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ پاک جو ہے وہ ناپاک کو پاک نہیں کر سکتی۔ اب جب ملاوٹ کریں گے دودھ میں پیشاب کی، تو پیشاب دودھ کو گلیز کر دے گا اور دودھ پیشاب کو پاک نہیں کرے گا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جوگیوں سے فیض و برکت لینا، جو اب کئی تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کل ایک پیر صاحب بات فرما رہے تھے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے جب فیض و برکت دیا، مسلمان کیا، تو اس نے کہا مجاہدہ نفس میں جلدی ترقی ہو جائے گی، نفس پر جلدی غالب آ جاؤ گے، تمہارا قلب روشن ہو جائے گا، آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ پہلے مچھلی بند کی، پھر گوشت بند کر دیا۔ بھائی یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ آپ گوشت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کب حرام کیا ہے یا منع کیا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت جو ہے یہ تو کھانوں کا سردار ہے، سب سے اچھا کھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کو سہتا پچتا، کولو وشربو ہنیئا مریا۔ یہ نہیں فرمایا کہ گوشت نہیں کھاؤ۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی پیر و مرشد منع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، یہ مسلمان فقیر نہیں ہے، یہ ہندو فقیر ہے، اس نے ہندو فقیری اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ بزرگوں کے دیکھیں جا کر لنگر جو ہیں ان میں گوشت پکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں میں گوشت ہوتا تھا۔ تو یہ پھر کیسی فقیری ہوئی؟ یہ تو ہندوؤں کی فقیری ہے کہ وہ جیا ہتیا اس کو کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا کہ اس میں بھی ایک جی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ ملاوٹ سے فقیری جو ہے یہ غلط ہو جائے گی، کفر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسلامی فقیری میں کیا کمی ہے جو ہم دوسرے مذاہب کی فقیری سے حاصل کرتے پھریں؟ بھائی ان سے اگر کچھ بھی حاصل کریں گے تو ایمان کوئی کھچڑی نہیں ہے کہ دال چاول سب کٹھے کر دو۔ اللہ تو فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ تو پھر خالص تو ہم جب ہی ہوں گے جب کسی دوسرے مذاہب کی فقیری کے جو طور طریقے ہیں ان کو بالکل ترک کریں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے، سارے کے سارے طور طریقے اسلامی فقیری کے اپنائیں گے، اس میں ہی روح ترقی کرے گی۔ اب پھر دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب سلسلوں کی تعلیم جو ہے مختلف ہے، لیکن ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ میرا بھائی جو ہدایت والے لوگ ہیں، جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کے طریقہ کار پر ہیں، تو اس میں تو ذکر فکر بھی ایک ہی ہے جو اللہ نے فرمایا۔ سورۃ اعراف 205 نمبر آیت، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قلبوں میں میرے نام کا ذکر کرو اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، اس کو زاری سے اور ڈر سے اللہ کا میرے نام کا ذکر کرو۔ اب سب یہی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو بھائی قلبی ذکر یہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں ذکراً کثیرہ کہ اس کو کثرت سے کرو، میرا ذکر جو ہے قلبوں میں کرو، بغیر زبان ہلائے کے کرو اور کثرت سے کرو۔ قلبی ذکر سے قلب پاک ہوں گے، جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا مچا ہے، جب وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا مچا جو ہے وہ دل ہے۔ تو بھائی قلبی ذکر قلب سے کرنا، اور کیا کون سا ذکر کرنا؟ جو اللہ نے قرآن میں تعلیم فرمائی، جس کی تشریح نہیں پڑھنا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کئی قسم کے جو ذکر کرتے ہیں کھچڑی ذکر، یہ بھائی اللہ نے نہیں فرمائے، یہ ایسے ہی مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، زبانی ذکر اذکار کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ تو سلسلے جو ہوں گے، اب دیکھیں کئی لوگ ہیں ان کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، خود رو پیر بن جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ بھائی ولی اللہ بن گئے ہو تو چلو مسلمان بھی ہو جاؤ، مسلمانی نصیب نہیں ہے، ولایت کے دعوے دار ہیں۔ بھائی شیطانی وارداتوں سے بچو، جس کا کوئی پیر نہیں ہے یا جس کا پیر ہندو جوگیوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا مرید بھی ولی اللہ نہیں ہوگا، شیطان کا ہی قریبی فنا فی شیطان ہوگا، فنا فی اللہ یا فنا فی رسول ہونا اس کو نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ پیر ہی اس کا فنا فی رسول اور فنا فی اللہ نہیں تھا۔ تو اس طرح بھائی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ذرا بھی شائبہ، جس پیر کی تعلیم میں ذرا سا بھی کسی دوسرے مذہب کی فقیری کا کچھ معمولی سا بھی ورد ذکر یا پرہیز ہوگا تو سمجھ لیں یہ ولی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے مذہب کا فقیر ہے، اور اس کے تصرفات یا اس کی جو استدراجی قوت سے وہ تصرف جو کرتا ہے وہ شیطانی تصرف ہے، شیطانی قوت ہے، اس سے بچیں۔ اسلام خالص ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ رسول اس پاک اور ناپاک فقیری کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔